اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ صحابہ کرام کے آپس کے مسائل میں عوام یا خواص کو بات کرنا کیسا ہے؟ سر عام ایک کو صحیح کہنا دوسرے کو غلط کہنا، کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں، اکابرین کے جتنے بھی خصوصاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جتنے بھی مسائل ہیں، علماء اہل سنت جو اکابرین اہل سنت ہے ان کا موقف یہی ہے کہ جو معاملہ ہوا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے اور اس پر ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں ہم موجود نہیں تھے۔ جتنی باتیں نقل ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی باتیں ہیں، کیونکہ نقل کے اندر ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کسی نے کیسی روایت کی ہے، کسی نے کیسی روایت کی ہے، تو لہٰذا کف لسان واجب ہوتا ہے کہ خاموشی رکھیں، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے گا معاملہ فرمائے گا۔ اور اگر ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا، تو وہ معاملہ یہ ہوگا کہ ان سب کو آپس میں راضی فرمائے گا اور سب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایسے ہی علم اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، ارادہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے، اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، جس کو قدیم کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی جس پر نہ ہونا طاری نہ ہوا ہو وہ قدیم ہوتی ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ایسی اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اور قدیم کو ازلی بھی کہتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اللہ جانتا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ازل سے موجود، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی ابھی تو صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے، عالم ہو سکتا ہے ابھی تو ارواح بھی پیدا نہیں ہوئی، پھر اللہ نے پیدا فرمائی، عالم ارواح میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے اور عافیت والا طریقہ یہ ہے کہ سب سے حسن عقیدت قائم رکھیں اور حسن ظن قائم رکھیں، کف لسان کریں، جو معاملات ہوئے ان میں یقیناً کوئی ایک صحیح ہوگا اور دوسرے سے اجتہادی خطا واقع ہوئی ہوگی، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی جب اعلان فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے۔ یہی علماء اہل سنت کی تلقین ہے، اسی میں عافیت ہے۔ کسی ایک کی محبت میں دوسرے سے اگر کوئی خدا نخواستہ بے ادبی کا ارتکاب ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوگا۔ یہ کہا کہ کسی کے مزار کی فوٹو لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، صرف اگر مزار کی فوٹو ہے تو وہ تو منع نہیں ہے، کسی نے اگر مطلب ویسی عقیدتاً لگا لی ہے یا اس کا یہ گمان ہے کہ بزرگ کی نسبت چونکہ اس مزار سے ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے برکات سے نوازے، یہ حسن ظن قائم کر کے لگائے، تو بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہے، وہ تو ایک عمارت کی تصویر ہے، لگا سکتے ہیں۔ جیسے روضہ انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے، اس طرح کعبۃ اللہ کی شبیہ بھی لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میرے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جتنے ظالم ہیں اتنا دنیا میں کوئی نہ ہوگا، وہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ دل سے ان کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اگر میں حق پر ہوتے ہوئے انہیں بد دعا دوں یا بد کلامی کروں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے احسان کو تسلیم کرنے کا قرآن عظیم میں بارہا حکم دیا، اور طرز عمل اختیار کرنے کے بارے میں بارہا آیات آپ کے سامنے ہیں کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور یہ روایت بھی میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت یا تمہاری دوزخ ہیں، یعنی اگر خدمت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو جنت میں، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو کسی نے پوچھا وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں؟ سرکار نے 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔
اس کا مطلب یہ ہے، یہ بارہا میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر ماں باپ واقعی زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو وہ شرعی احکام کے چونکہ مکلف ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کے سلسلے میں بروز قیامت ان کی گرفت فرمائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور ماں باپ کا معاملہ ہے۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اتنا منفی رویہ ذہن کے اندر رکھیں، اتنی بدتمیزی کے کلمات کہیں، معذلہ ثم معذلہ بد دعائیں دیں، یہ بالکل نہیں۔ ہمیں یہ مثبت طرز عمل اختیار کرنے کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے، برداشت کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ برداشت کریں گے تو ان کی طرف سے زیادتیاں بڑھتی جائیں گی، آپ کی غیب سے مدد ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے مظلوم کی، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے صبر کرنے والوں کی، اس کی رضا پر راضی رہنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اس نے ہر ایک کے لیے مختلف آزمائشیں رکھی ہیں۔ بہرحال جو آپ کا یہ جارحانہ رویہ ہے جس میں بھائی نے یہ میسج بھیجا تھا، وہ مناسب نہیں ہے۔ جب آپ ماں باپ کے بارے میں اتنا منفی رویہ رکھیں گے کہ ان کے آباز اعمال و افعال چونکہ آپ کی طبیعت کے آپ کے موافق نہیں ہے اس لیے غلط محسوس ہوئے، تو یہ طرز عمل آپ کی اولاد بھی اختیار کرے گی۔ کوئی ماں باپ ایسے میں نے نہیں دیکھے جو اپنی اولاد کی عین مرضی کے مطابق ہر طرز عمل اختیار کریں، ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا، پیسہ خرچ کرنا، پیسہ روکنا، سب اولاد کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے بعض اعمال و افعال کو ناپسندیدگی سے کی نگاہ سے دیکھے گی، اور ہو سکتا ہے اپنے علم کے مطابق اس کو ناانصافی پر محمول کر کے آپ کے لیے بھی پھر یہ بد دعاؤں کا سلسلہ جاری کرے۔ اس وقت آپ بھی کہتے نظر آئیں گے کہ بیٹا جیسے تم سوچ رہے ہو میں ویسے نہیں ہیں، دیکھو تم غلط زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہو، اور پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو اس برے راستے اور غلط راستے پر آپ نے لگایا ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ٹھیک ہے اگر ان سے خطا ہوئی ہے تو ان کی بھی تربیت نہیں تھی اوپر سے، اور نہ اکثر ماں باپ جو ہیں وہ علم دین وغیرہ سیکھتے ہیں، شریعت ہمارے گھر میں ہوتی نہیں، تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ کم از کم ایسا کریں کہ آپ علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو فرض علم کورس کروائیں، اور اپنے گھر میں اپنی فیملی کے اندر ایک اچھا ماحول رکھیں، اور کبھی بھی یہ طرز عمل اختیار نہیں کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو جج کرنے میں غلطی ہوئی ہو، وہ شرعی لحاظ سے صحیح کر رہے ہوں، وہ حق پر ہوں، آپ نے اپنی کم علمی کی وجہ سے غلط جانا اور اس پر آپ ان کو بد دعائیں دیں، ایک حق پر ہے پھر بھی آپ بد دعا دے رہے ہیں، تو آپ کا ہی بیڑا غرق ہوگا، والدین کا نہیں۔ اور آخری اس میں بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے وہ احسانات یاد کریں جو انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک آپ کے ساتھ کیے۔ اگر آج کچھ زیادتیوں پر آپ نگاہ رکھنے کا شعور رکھتے ہیں تو میرے خیال میں اتنا شعور تو یہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ ماں نے 9 مہینے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اور کس قدر تکلیفیں سہی تھی، پھر پیدائش کی تکلیفیں، پھر اس کے بعد آپ کے بچپن کے اندر بیماریاں، آپ کا رونا، آپ کا چچڑا پن، پھر آپ کے جسم کی صفائی اور پورے خیال رکھنا، حتیٰ کہ آپ کو جوان کیا۔ کیا وہ احسانات کچھ بھی شمار ہونے والے نہیں ہیں؟ صرف ان کی برائیوں پر آپ کی نگاہ ہے؟ یہ تو پھر ایک معذرت کے ساتھ ایک مکھی کی عادت ہوتی ہے کہ پورے صاف بدن کو چھوڑ کر صرف زخم پر آ کر بیٹھتی ہے، اور ہم اس کو برا ہی کہتے ہیں۔ اپنے طرز عمل پر بھی غور کریں۔ میں ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں پیرنٹس، کہ خدا را آپ علم دین سیکھ کر ایک دفعہ اپنا احتساب ضرور کریں۔ ہم نے تو سمجھایا اولاد کو کہ ماں باپ کا احتساب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ آپ کو اس کا حق حاصل ہے، لیکن کیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بروز قیامت ہمیں بالکل نظر انداز کرے گا، ہم جیسی مرضی زیادتیاں کریں، ہم میدان معاشرے میں ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں اولاد کی وجہ سے آپ پکڑے جائیں، اولاد میں ناانصافی، اولاد کو مارنا پیٹنا، چھوٹی غلطیوں پہ زیادہ سزا دینا، ان کو ذلیل کرنا، ان کے درمیان فرق کرنا، ایک بیٹا باہر سے آیا تو اس کو سر پہ بٹھانا اور اس کی بیوی کو، اور جو بیچارہ یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہے اس کو حقیر سمجھنا، اس کو برا بھلا کہنا۔ اگر آپ نے طرز عمل اختیار کر رکھا ہے تو اپنے میدان محشر کے احتساب کے لیے خود کو تیار رکھیے، یا یہاں پر جتنا کفارہ ادا کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ تھوڑا بہن بلند آواز سے کہیں گے تھوڑا سا؟ السلام علیکم، آپ میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی بولیے بولیے۔ جی میں یہ سوال ہے کہ میاں بیوی کی طلاق کے بعد کیا آپس میں وہ بات کر سکتے ہیں بچے سے ریلیٹڈ، کہ کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کام ہو، کوئی ڈاکومنٹیشن کا کام ہو تو اس سے ریلیٹڈ بچے کے میاں بیوی بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی مفتی صاحب؟ جی آ رہی بولیے۔ جی میں کویت میں 2 سال پہلے جاب کے لیے آیا تھا، جی، اور سویڈن میں میرا گھر ہے الحمدللہ۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا جب میں سویڈن میں جاتا ہوں، اگر 5-6 دن کے لیے جاتا ہوں، تو قصر نماز کا کیا حکم ہے؟ وہاں پہ میں اپنے گھر میں پوری نماز ادا کروں گا یا قصر ادا کروں گا؟ وہاں پر کون رہتا ہے آپ کے ابھی سویڈن میں؟ جی میرا اپنا گھر ہے، وہاں پہ فیملی ہے، وہاں پہ میری بیوی بچے وہاں ہیں؟
جی بیوی بچے وہاں رہتے ہیں؟ جی 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 اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ بہن نے فرمایا کہ کیا طلاق کے بعد زوجین ایک دوسرے سے کوئی ضروری بات کر سکتے ہیں، جیسے بچے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے، تو بالکل کر سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ طلاق کے بعد وہ شجر ممنوعہ ہو جائے. ہاں میاں بیوی والی بات نہیں کر سکتے ہیں، ویسے مطلب بے تکلف نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اب وہ اجنبی ہو چکے ہیں. لیکن ضرورت کی بات تو آپ دیکھیں، آپ شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں، آپ سبزی والے کے پاس جاتی ہیں، آپ دودھ والے کے پاس جاتی ہیں، کپڑے خریدنے جاتی ہیں، خریداری کرتی ہیں، وہاں غیر مردوں سے ہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی غیر مرد ہو چکا ہے، تو ضروری گفتگو غیر مرد کے ساتھ بھی جائز ہے. شوہر کے ساتھ کرنے میں چونکہ ایک بہت ہی کلوزنس ہوتی ہے پہلے، تو پھر وہ خرابی کے امکانات چونکہ ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا غالباً زیادہ سختی کر دی جاتی ہو. اور ویسے بھی طلاق ہو جاتی ہے تو رنجشیں بھی ہوتی ہیں، گھر والے بھی ذرا بدزن ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس لیے وہ منع کرتے ہوں گے. لیکن ضروری گفتگو بہرحال آپ کر سکتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں کویت میں جاب کر رہا ہوں، سویڈن میں غالباً انہوں نے کہا میں رہتا ہوں، تو 5-6 دن کے لیے کبھی میں وہاں جاتا ہوں تو قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ دیکھیں، اگر آپ نے وہاں پر شادی کی ہے اور آپ کے بیوی بچے وہیں پر موجود ہیں تو وہ آپ کے لیے وطن اصلی بن چکا ہے. اور جو وطن اصلی میں اگر ایک دن بھی آپ پہنچیں گے تو آپ مقیمی ہوتے ہیں، مسافر نہیں ہوتے. وطن اصلی 3 قسم کے ہوتے ہیں کہ یا تو آپ وہاں پر پیدا ہوئے ہوں اور آپ کا آبائی گھر ابھی بھی موجود ہو، یا پھر آپ نے کسی جگہ شادی کی ہو اور بیوی بچے آپ کے، یعنی بیوی کم از کم آپ کے ساتھ ہی رہتی ہو، اور تیسرا یہ کہ کہیں پر آپ چلے گئے اور آپ نے مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب میں بس یہاں سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اب یہیں پر ہم رہیں گے. جس بھی آپ سٹی میں گئے اور یہ ارادہ کر لیا تو پھر وہ بھی آپ کے لیے وطن اصلی بن جاتا ہے. تو وطن اصلی میں اگر آدمی ایک دن بھی یا 15 دن سے کم کہہ لیں کہ 15 دن سے کم بھی اگر ٹھہرنے کی نیت سے جائے گا تو وہ مقیم ہوگا، مسافر نہیں ہوگا. ایک چھوٹے سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. سوال یہ ہے کہ نماز کی شرط رکھ کر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیسے؟ ہم اس شرط پہ آپ کو زکوٰۃ دیں گے کہ آپ نماز پڑھا کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور بس ایک سوال یہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا تھا. آج کل مائکرو بلیڈنگ کے نام سے کروا رہے ہیں لوگ، جو وہ کلر ویجیٹیبل کلر لے کے اور آئی بروز پر دوسری چیز سے وہ بلیڈ سے اندر کی طرف وہ لگاتے ہیں جیسے ہم، اور وہ پرماننٹ کلر ہو جاتا ہے 2-4 سال کے لیے. تو سنا ہے میں نے کہ وہ اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ہوتا، نمازیں نہیں ہوتی. تو کیا جب ہم وضو کرتے ہیں تو پانی ہمارے اسکن کے اوپر رہتا ہے یا پورس کے اندر جاتا ہے؟ اور یہ مائکرو بلیڈنگ آج کل جو چل رہی ہے یہ کرانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آئیبروز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، اس سے آئیبروز کا کلر چینج ہوتا ہے یا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی اس سے وہ ایک کلر، جیسے ہم بالوں پہ اپنے ڈائی لگاتے ہیں اس طرح یہ پرماننٹ کلر جو ہے وہ آئی بروز کے اوپر جو ہے وہ بلیڈ سے آہستہ آہستہ لگاتے ہیں، جس سے وہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، آئی بروز سے نکلتی ہے، اور وہ کلر بھی ہمارے اندر اسکن کے اندر چل جا کے 2 سال تک وہ ویسے ہی رہتا ہے، وہ منہ دھونے سے پانی سے وہ نہیں اترتا. چلیں ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھائی نے پوچھا کہ کسی کو اگر ہم زکوٰۃ اس شرط پر دیں کہ تم نماز پڑھو گے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی اپنا ذاتی فائدے کے لیے آپ شرط نہیں لگا رہے. زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے تمام تر ذاتی مفادات اس سے جدا کر لیں، اور یہ ایک اچھی ہے مطلب طریقہ. لیکن میرا غالب گمان ہے کہ اگر آپ یہ شرط لگا کر دیں گے بھی تو وہ اگر لینے کے بعد نہ پڑھے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جب پیسے کے لیے کوئی فوراً راضی ہو گیا کہ میں نماز پڑھوں گا تو کیا پڑھے گا. اس لیے میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے لیے تلاش کریں. رشتہ داروں کو اگر دینا چاہتے ہو تو ان میں ایسے تلاش کریں کہ جو نیک ہوں، نمازی ہوں، ان کو دیں. بے نمازی آدمی کی ضرورت پوری کرنا میں منع نہیں کر رہا ہوں، بالکل آپ کر سکتے ہیں انسانیت کے نام پر، لیکن جتنا بھی آپ کھلائیں گے پلائیں گے، اس کو آسانی فراہم کریں گے تو وہ اور نفس و شیطان کی دشمنی میں شیر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، اس کی اطاعت کی طرف نہیں آتا. اور ہو سکتا ہے کہ شاید تنگ دست ہوتا تو برے وقت میں اللہ کو یاد کر لیتا، لیکن جب ہم ہر قسم کی آسانی فراہم کر کے اس کی نافرمانیوں کے باوجود اسے دلیر رکھتے ہیں تو پھر وہ کیوں اللہ کی طرف آئے گا؟ بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو مائل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جیسے حج اور عمرہ کرواتے ہیں، جی ہم حج اور عمرہ کروانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، تو دیکھیں تو صحیح کس کو کروا رہے ہیں.
وہاں جاتے ہیں نماز تک نہیں پڑھتے اور واپس آنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے. ایک صاحب کو جب ایسی بات سمجھائے گی تو کہنے لگا صاحب ہو سکتا ہے کہ اس مقدس مقام پر جائے اور نمازی بن جائے. میں نے کہا بہت بڑا رسک لے رہے ہیں آپ, یہ حسن ظن قائم کر رہے ہیں, یہاں پر آزما کر دیکھ لینا آپ. تو یوں بھولے پن کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس مقدس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی وہاں گناہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے, چاہے جا کے واپس آ کے کریں گے. اس لیے اپنا پیسہ اس مقام پہ خرچ کریں جو مزاج شرع کے بالکل موافق ہو, اور اس کے لیے آپ پہلے سے نمازی کو تلاش کریں. تو بہرحال یہ شرط لگانا تو منع نہیں ہے, لیکن اس سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اب وہ پکا نمازی ہو جائے گا تو میرا غالب گمان ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہماری بہن نے جو ایک پروسیس بتایا کہ بھووں کے نیچے کچھ وہ چیز ڈالتے ہیں مادہ وغیرہ, اور جس طریقے سے یہ ٹیٹوز بناتے ہیں تو بلیڈنگ ہوتی ہے, ایسی اس میں بھی ہوتی ہوگی. اور اس کے بعد اس مادے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئی بروز کے کلر جو ہیں وہ 2 سال کے لیے ایک جیسے رہتے ہیں. تو یہ کروانا کیسا ہے اور وضو ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں وضو بالکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کھال کے اندر کوئی چیز ڈلوا دیتے ہیں تو اس کو حالت وضو میں دھونا لازم نہیں ہوتا, صرف ظاہری کھال کے اوپر پانی بہانا لازم ہے اور اس سے کوئی تہ بھی نہیں بن رہی. اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر کوئی آپ نے جسم میں ایسی تبدیلی کروائی جس سے کوئی تہ بن گئی, اور وہ آپ نے چاہے گناہ کے طور پہ آدمی نے کروائی ہو, یعنی گناہ تھا پھر بھی کروا لی, لیکن جب وہ کروا چکا تو وہ چیز آپ کے جسم کا حصہ بن گئی اور پھر شریعت اس کو رعایت دیتی ہے. یہ میں کوئی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ کسی نے یہاں کوئی ایسی چیز چڑھوا لی کہ جو کھال کے اوپر آ گئی ہے, تو اور وہ ہٹانا اب بہت شدید حرج ہے کہ ہٹائیں گے تو بہت تکلیف ہوگی اور کھال پھٹ جائے گی, دیگر معاملات ہوں گے, تو اب حکم شرع ہوگا کہ اسی پر وہ پانی بہا لے, اس کا وضو ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس قسم کے معاملات کے اوپر اس کو میدان معاشر میں ہو سکتا ہے جواب دینا ہو. تو اس لیے اس کے جائز یا ناجائز ہونے پہ کلام کے بغیر, چونکہ آپ نے وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا, وضو بہرحال ہو جائے گا اور وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. صاحب مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا, اگر کسی نے گھر میں بلیاں پالی ہوں اور وہ بلیوں کو بھی سب کچھ کھلاتے ہوں اور اس کے باوجود بھی بلیاں بیمار ہو کے مر جاتی ہوں, اور کیا وہ بندے پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندے کو بھی اچانک سے اٹیک ہو جائے تو کیا وہ بھی دنیا سے چلا جائے, تو کیا یہ بلیوں کی بددعاؤں سے جی بلیوں کو تو وہ کھلاتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب وہ بھی کھلا پلا بھی وہ بھی اچھا ٹھیک رہے. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر شوہر کا شوہر ہو گیا تو اگر ان کی نند بہت زیادہ بیمار ہو تو کیا وہ ان کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں, اور وہ لاہور کراچی سے لاہور واپس اپنے بھائی کے گھر ادھر یہاں پہ کرنے کے لیے بھی آ سکتی ہیں؟ وہاں پہ ان کا کوئی یعنی کہ ان کے صرف سسرالی ہوں اور کوئی بھی نہ ہو, لاہور میں ہی مائکے والا ہو. یعنی نند لاہور میں عدت گزار رہی ہیں؟ نند نہیں, وہ نند یعنی کہ بیمار ہیں. اچھا, تو انہیں ڈائلیسس پہ ہیں تو وہ لاہور میں رہتی, تو یعنی کہ وہ تو صرف سسرالی ان کا سارا کراچی میں ہے. ٹھیک ہے, میں جس کا شوہر ہو. جی میں بہن بتاتا ہوں, میں سمجھ گیا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. جی میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ شہادت والی انگلی کو کیوں شہادت والی انگلی کہا جاتا ہے؟ جی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اتحیات میں اشہد ان لا الہ پر یہ کیوں اٹھائی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے, اور میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں بہن نے فرمایا کہ بلیاں پالی ہیں, ان کو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں. اب بلی فوت ہوئی تو گھر کے شوہر بھی فوت ہو گئے, تو کسی نے کنیکشن ملانے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ بلیوں کے بددعاؤں سے ایسا ہوا یا کیا معاملہ ہوا, حالانکہ ہم تو اچھا کھلا رہے تھے. دیکھیں اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا, یہ لوگوں کی دقیانوسی پن ہے. اور معذرت کے ساتھ ہم چونکہ عقیدہ باقاعدہ نہ کسی کتاب کو پڑھ کر سیکھے ہوتے ہیں, نہ ہم نے کسی عالم دین سے سیکھا ہوتا ہے, نہ ہماری بہنوں نے کسی عالمہ سے باقاعدہ کورس کیا ہوتا ہے. ہمارے عقیدے خود ساختہ ہوتے ہیں بہت سارے, یا جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہوتے ہیں, لیکن ہماری سوچوں فکروں اور لوگوں کی غلط باتوں نے اس کے اندر اتنی ایڈنگ کر دی ہوتی ہے کہ اصل عقیدہ اصل ہی نہیں رہتا, تب یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اگر فرض کر لیں آپ کسی جانور پر ظلم بھی کرتے نا, مارتے پیٹتے, اور وہ مرتا اور ساتھ میں گھر کا کوئی سرپرست بھی مر جاتا, پھر بھی ہم اس کو جانور کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ جانور کی بددعا سے ایسا ہوا. یہ موت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی سے ہوتا ہے. ایک وقت کا موت کا وقت مخصوص ہے.
ہاں ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے، کوئی زہر دے دیتا ہے، کوئی کسی پہ گاڑی چلا دیتا ہے، لیکن اگر یہ گاڑی نہ بھی چلتی، زہر نہ بھی دیا جاتا، کوئی قتل نہ بھی کرتا، اس وقت اس شخص نے مرنا ہی تھا۔ تو ظاہری چونکہ ایک شخص سبب بنتا ہے تو ہم اس کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، سزا دو، لیکن حقیقتاً اس کی موت کا وقت تو اللہ نے مخصوص کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی جانوروں کی وجہ سے نہیں مرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اچھا خیال بھی رکھا گیا، بلیاں پالی ہیں، ان کو غذا وغیرہ بھی دے رہے ہیں، تو اس غلط خیال کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ یہ وقت مخصوص تھا، ٹھیک ہے، اٹیک وغیرہ، کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جو بلیاں پال رہے ہیں، اگر آپ ان کو اچھا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مسلسل ایک ثواب کا کام ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ اجر ملے گا۔ اور جب اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نہ یہ کہ کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نند بیمار ہیں، جو بیوہ خاتون ہیں، وہ ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہیں کہ جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو بہن بالکل بھی نہیں جا سکتی، وہ اپنی عدت پوری کریں، اور 4 ماہ 10 دن تک بالکل گھر سے نہیں نکل سکتی۔ کسی کا قریب المرگ ہونا، بہت زیادہ بیمار ہونا، کسی عورت کے عدت کے دوران گھر سے باہر نکلنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ خدا نہ کرے اللہ ان کو زندگی دے، جو نند کا آپ نے ذکر فرمایا، اللہ ان کو صحت دے، لیکن فرض کر لیں اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو پھر بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں نکل سکتی ہیں، اور یہ دل میں گلٹ فیل کرنا کہ میں مل کر ہی آ جاتی بہت اچھا تھا، نہیں، آپ شرعی احکام کو پورا کریں۔ یہ رشتہ داریاں اللہ نے قائم کی ہیں، یہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، یہ احترام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب اس رب نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دیں تو ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے قلبی کیفیات کی وجہ سے اگر ہم کسی کی طرف بڑھتے ہیں اسی رب کو بھول کر، تو یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم پورا کریں اور گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ بچے نے پوچھا یہ شہادت والی انگلی کو شہادت والی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، شہادت گواہی کو کہتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اشہد ان محمد اور رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ شہادت ہے، اور اس وجہ سے اس انگلی کو عمومی طور پر اٹھایا جاتا ہے شہادت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس کو شہادت کی انگلی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے اتحیات کے اندر؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، تو اس وجہ سے ہم اٹھاتے ہیں۔ ایک ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ غسل میں کہا جاتا ہے کہ بدن پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے، ایک بار فرض ہے، 3 بار سے کیا مراد ہے؟ 3 مگے ڈالنے ہوتے ہیں یا 3 بوند پانی بہانا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب پانی بہانے کا کہتے ہیں نا، تو پانی بہانے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پر آپ پانی بہا رہے ہیں اس کے ہر بال، ہر جگہ پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اگر 2 بوند پانی بہہ جاتا ہے تو یہ دھونا کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ سمجھ لو ہوگی، اگر میں اس میں پانی قطرہ ڈالتا ہوں اور یہ سارا ہاتھ میرا دھلتا ہے، کم از کم 2 قطرات ہر جگہ پہ بہہ جاتے ہیں، تو 1 دفعہ دھلنا کہلائے گا۔ اس طرح اگر 4 قطرات بہیں گے تو 2 دفعہ دھلنا، اور 6 قطرات بہیں گے تو 3 دفعہ دھلنا متحقق ہوتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے، ہم قطرات گنتے تو نہیں ہیں، نہ گن سکتے ہیں، ہم پانی لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ جیسے ڈالتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو گمان کریں، یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ پہلے یوں کریں کہ ہاتھ میں پانی لیں اور اپنی اس پہ ہتھیلی پر 1 قطرہ 2 قطرہ گرا کے ہٹا لیں، دیکھیں کتنا پانی نظر آیا، پھر 2 قطرے اور گرائیں، ہٹا لیں، یہ 4 قطرے ہو گئے، پھر 2 قطرے اور گرائیں، پھر دیکھیں یہ 6 قطرے ہو گئے، 6 قطرے گرنے پر گویا کہ 3 دفعہ یہاں کا حصہ دھلا ہے اور کتنا پانی موجود ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر جب ہم 3 بار دھوتے ہیں تو اتنا پانی ہوتا ہے بس۔ اب آپ نے چہرے پہ ڈالا، آئینہ ایک سامنے دیکھ لیں، پہلے شروع میں ایسے ہی کریں کہ آئینہ سامنے رکھیں، چہرے پہ ڈال کے اپنا آئینہ دیکھیں کہ جتنا پانی آپ کو 6 قطرات گرا کر یہاں نظر آیا تھا، یہ ایک دفعہ جو آپ نے چلو ڈالا ہے، کیا یہ اتنا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے چہرے پر؟ اگر آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ساتھ 6 بوندیں آپ کے چہرے پر بہہ گئیں، تو تینوں دفعہ دھلنا متحقق ہو گیا، حالانکہ پانی 1 دفعہ ڈالا ہے۔ تو اصل میں پانی 3 دفعہ ڈالنے کا مطلب، یا 3 دفعہ دھونا کہتے ہیں نا، کہ 3 دفعہ دھوئیں، یہ نہیں کہتے 3 دفعہ پانی ڈالیں، 3 دفعہ دھونا سنت ہے چہرہ، 3 دفعہ پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ کسی کے بڑا ہاتھ ہے، اس نے یوں چہرے پہ ڈالا، ایک ساتھ 6 بوندیں یہاں تک بہہ گئیں، اتنا حصہ 3 دفعہ دھل گیا۔ تو بس یہی معاملہ بدن کا ہوتا ہے کہ آپ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں یا ڈبے سے پانی ڈال رہے ہیں، تو اچھی طرح غور کریں کہ جسم کے ہر بال پر سے اگر کم از کم 6 بوند پانی بہہ گیا
تو 3 دفعہ دھونا متحقق ہو گیا۔ اب وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ گن تو سکتے نہیں ہم، اندازہ ہی ہوتا ہے، اور اندازہ کرنے کے لیے تھوڑی سی پکچر اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے قطرات کا آپ کو طریقہ بتایا، تو اپنے بدن کو آپ اچھی طرح ایک دفعہ پانی بہا لیں۔ اگر آپ نے شاور سے صرف ایک دفعہ پانی بہایا لیکن دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اتنی مقدار میں پانی بہا ہے کہ اگر میں ہر بال پہ اس کو تقسیم کر دوں تو 6 کیا آپ 12 14 بوندیں بہ گئیں، تو ایک ہی دفعہ پانی ڈالنے سے 3 مرتبہ آپ کا بدن دھل گیا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ اگر ایک دفعہ سننے میں سمجھ میں نہیں آئی تو یوٹیوب پہ ڈلے گا، 2-3 دفعہ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو صحیح مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مختصر مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کوئسچن کیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو اپنے بیوی بچوں ماں باپ پر بہت چلاتا ہے، اس کی آوازیں باہر تک آتی ہیں، اور اس کی ماں خوف سے کانپتی رہتی ہے، یعنی جب وہ ڈانٹتا ڈپٹتا ہے تو خوف سے کانپتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی سنا ہے، لیکن وہ خود نمازی ہے، دینی کتابیں بھی پڑھتا ہے، محافل میں شرکت کرتا ہے اور درود پاک بھی پڑھتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ نیک اعمال اپنے مقام پر، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو اس پہ اللہ نے بہت سی چیزیں لازم کی ہیں، بہت سے مستحبات ہوتے ہیں، اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی وجہ سے حقوق العباد میں کی گئی تلفی یا کوتاہی معاف نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں اگر کوتاہی کی جائے تو انسان کی یہ عبادات بھی نامقبول رہ جاتی ہیں۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ یہ فرمانے عالی شان موجود ہے کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہو، جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے، کیونکہ جب تک وہ ناراض رہے گی اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نیک اعمال کے زوم میں آ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اب اگر بے عمل ماں باپ ہے، مثال کے طور پہ ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا یا بیوی بچوں پہ جس طرح چاہے میں ظلم روا رکھوں، میری کوئی گرفت نہیں ہوگی، مجھے کوئی اخروی نقصان نہیں ہوگا، تو یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے وہ نماز روزے کی کثرت کرتی ہے، پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ایک عورت ہے کہ جو ایسی معمولی چیز صدقہ کرتی ہے اور کوئی عبادات کی کثرت بھی اس کے پاس نہیں، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے زوم فاسد میں کہ میں محافل میں شرکت کرتا ہوں، اسٹیجز پہ بیٹھ کے بڑا جھومتا وومتا ہوں، درود پاک پڑھ لیتا ہے، وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے، تو اب میرے لیے اس قسم کے معاملات جائز، یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ ہو سکتا ہے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید عذابات اور مصیبتیں تیار ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، مجھے بھی احتساب کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے واضح فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اس سے سرکار کی علم کی وسعت بھی پتہ چلی کہ سرکار ہر ایک کے حالات اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون گھر میں کیا کرے گا۔ اس سے سرکار نے کا دعویٰ ہے کہ میں تم سب سے بہتر ہوں، حالانکہ ہر شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھا معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا کی ایک شان علمی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ضمناً میں نے عرض کیا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے انسان بہتر ہو، اخلاق اختیار کرے، بد اخلاقی سے بچے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور خالی کچھ اپنے ظاہری نیک اعمال کے دھوکے میں رہ کے انسان اس طرح کرتا رہا تو بہت ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ بہت ہی جملہ دردناک ہے کہ ماں خوف سے کانپتی ہے۔ اتنا اپنا روب تم نے قائم کر لیا کہ ماں کو آپ وہ کانپ رہی ہے، بروز قیامت کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہی کمزور ماں ہوگی جس کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تائید حاصل ہوگی، عبادات تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی اور تم ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا کر کے آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں، اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈال کر اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس وقت کہاں گئی محافل، کہاں گئے درود پاک؟ تو ایسے وہ تمام نوجوان بچے بھی خاص طور پہ میری بات برا مانے بغیر ذرا غور سے سنیے گا کہ جو ماں باپ گھر میں تربیت نہیں کر پاتے، علم دین نہیں سکھاتے، ماحول پرووائڈ نہیں کر پاتے، لیکن وہ کہیں باہر جا کر پھر وہ داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، سر پہ امامہ آ گیا، نمازی بن گئے، عبادات کا نور بھی چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا، تو پھر شیطان ایک وار کرتا ہے۔
اس کی نگاہوں میں اس کے بھائی بہن ماں باپ دادا دادی چاچا ماموں ان سب کو معمولی اور حقیر سا کر دیتا ہے، لہجے میں تلخی آ جاتی ہے، جھڑکنا آ جاتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، ان کے بارے میں گمان کرتا ہے جہنم میں جائیں گے میری نجات ہو جائے گی. یہ میجر مسٹیک ہے. ہو سکتا ہے آپ پھنس جائیں وہ سب کے سب نجات پا جائیں. ایسا ہرگز نہ کریں. کسی کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی ایسا بھائی بہن ہمیں سن رہا، بچیاں بھی غور کریں کہ بہت سے ہماری بچیاں عالمہ بن رہی ہوتی ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اخلاق اختیار کریں. وہ ماں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، بڑی بہنوں سے بحثیں کر رہی ہوتی ہے، خالہ اور پھوپھیوں کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے، سامنے برملا کہ تم جاہل لوگ تم کیا کرو گے. اتنا علمی تکبر اندر آ جاتا ہے کہ آدمی اس تکبر کی روشنی میں ہر ایک کو معمولی حقیر سا سمجھتا ہے، اور پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو شدید ناپسند فرماتا ہے، اور پھر نہ دنیا میں عزت ملتی ہے نہ آخرت میں راحت ہوگی. ہر ایک کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. اگر کہیں ایسا تکبر محسوس ہو، حق تلفی محسوس ہو، پہلی فرصت میں اپنی انانیت اپنی ایگو کو ایک طرف دھکیل کر قدموں میں گر کے معافی طلب کر لیں. اللہ عزت ہی بڑھائے گا انشاءاللہ. اور اگر یہ ناک اونچی کر کے رکھی کہ میں معافی مانگوں تو پھر ٹھیک ہے، میدان معاشرے ساری یہ میں باہر نکل جائے گی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. یاد رکھیں وہ چاہے تو ایک بے نمازی آدمی قاتل کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم کو بھی اس سے راضی کر دے، اپنے تمام حقوق معاف کر کے جنت میں ڈال دے. آپ اور میں روک سکتے ہیں کسی کو؟ ہم اگر کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ ظاہری دنیاوی قانون کے اعتبار سے، شرعی قانون کے اعتبار سے ہیں. اللہ پہ اپنی مرضی تو مسلط نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی ہے. تو یہ گمان کرنا کہ میں چونکہ نیک ہو چکا ہوں، میں عالم ہوں، میں عالمہ ہوں، میں علم سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں، اس لیے میرا درجہ تو ضرور بلند ہوگا، میں ضرور جنت میں جاؤں گی، باقی سب یہ خطرے کے اندر ہیں اور جہنم میں، ایسا بعض اوقات نہیں بھی ہوگا. اور اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوا تو پھر آخرت میں پچھتاوا ہوگا. تو اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، بیوی بچوں کا خیال کرے، اور جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرے. ایک بھائی نے فرمایا کہ ان کے سسر ہیں، کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نشہ وغیرہ بھی بیچتے ہیں اور غلط قسم کے لوگ ان کے گھر پر آتے جاتے ہیں. تو اگر میں اپنی بیوی بچوں کو وہاں جانے سے منع کروں اور ان کو ملنے سے بھی روک دوں تو کیا شرعی لحاظ سے مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. ہمارے علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر اپنی فیملی کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، گناہوں میں مبتلا ہونے کا یا بدعقیدگی کا اندیشہ ہو کہ وہاں جانے سے ایسا ہو جائے گا، تو شوہر پر اپنے گھر والوں کو وہاں جانے سے روکنا واجب ہے. ہاں میل ملاقات سے اس طرح نہ روکے، وہاں پہ جانے سے تو چلے منع کر سکتے ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں گھر پہ ملنے کے لیے تو ملنے دیں، یا باہر کہیں ملاقات ہوگی تو ایسا تو نہیں کہ بین لگا سکتے ہیں، بیٹی سے تو ملنے سے نہیں روک سکتے. ہاں اس مقام پہ اپنے بیوی بچوں کو جانے سے ضرور روکیں کہ جہاں پر جانے کے بعد اگر بچے اس ماحول کو دیکھیں گے تو کچھ عرصے بعد ان کے ذہن میں بھی گندگی پیدا ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نانا جان کو پسند کر لیں اور وہ نانا جان کے ساتھ مل کے وہ بھی وہ گندا کاروبار کرنا شروع کر دیں. تو اسی لیے اجتناب کرنا ضروری ہے. میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی بیوی یعنی سسٹر ان لا، جس کو ہم سالی کہتے ہیں، اگر وہ فاسقہ ہے، علانیہ گناہ کرتی ہے، غلط قسم کی حرکات میں ملوث ہے، تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روکے. وجہ اس کی کہ آپ دیکھیں سگی بہنیں ہیں، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ روکے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مکلف اس بات کا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو لہذا اگر یہ بیوی کو نہیں روکے گا وہ ملے گی، اور کچھ عرصے بعد بیوی بھی خراب ہو جائے گی، اور پھر یہی ساری تکلیفیں اس کو محسوس ہوں گی، پھر یہی اثر اس کی بچیوں کے اندر منتقل ہوگا اور نسلیں کی نسلیں خراب ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے رشتہ داری اپنے مقام پر، لیکن شرعی اصول اور شرعی تعلیمات، شرعی قوانین اس سے بلند و بالا ہوتے ہیں. پہلے شرعی قانون ہوگا، اس کے بعد پھر رشتہ داریاں نبھائی جائیں گی. تو بالکل آپ روک سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو اور آپ کے گھر والوں تک کی خرابیاں نہ پہنچے. یہ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ کیا امام صاحب جو ہیں وہ جمعے کا جو خطبہ پڑھتے ہیں کیا وہ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب دیکھ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ بغیر پڑھے بھی پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھی آپ بغیر دیکھے پڑھ لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بات سمجھ لیں کہ جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں دو، یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تقریریں تھیں. سرکار جمعے کے دن پہلے ایک واعظ فرماتے تھے،
پھر بیٹھتے، پھر دوسرا واز فرماتے، اسی کو خطبہ کہا جاتا تھا۔ اب چونکہ ماحول بدل گیا ہے، عربک میں اگر خطبے پڑھے جائیں تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی تقریر اگر صرف عربک میں ہو، تو پھر ہم نے تبدیلی یہ کر دی کہ خطبے تو جو نبی کریم کے عربک کے اندر سرکار نے دیے اس کو سنت کو زندہ رکھا، اور جو سرکار کی تقریر تھی اس کو اپنی مدر لینگویج میں کنورٹ کر لیا کہ اردو میں بیان ہو جاتا ہے اور خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطبے تو بغیر دیکھے پڑھنا سنت کریمہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے تقریر نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ تقریر اصل میں بغیر دیکھے سرکار کرتے تھے، اگر وہ دیکھا جائے تو، اور وہ تقریر اردو میں اکثر علماء بغیر دیکھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب رہا خطبہ، تو یہ خطبہ وہ والا مقصود تو رکھتا ہی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بحیثیت تقریر رکھتا تھا۔ اب یہ صرف ایک ہم سنت کی ادائیگی پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں پھر افضل اور اولیٰ یہی ہے جو امام صاحب نے کہا کہ دیکھ کر، کیونکہ اس میں چھونے کا ثواب بھی ہے، دیکھنے کا ثواب بھی ہے اور پڑھنے کا ثواب بھی ہے، تین طرح کے ثواب جمع ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ دیکھ کے پڑھا جائے، چاہے آپ زبانی پڑھنے پر قادر ہوں۔ لیکن اگر کوئی زبانی پڑھتا ہے تو کم از کم یہ کبھی ایسا نہ کریں کہ آپ موازنہ کر کے کہیں کہ آپ کو ثواب کم مل رہا ہے، ان کو زیادہ۔ یہ تو ہمارا حسن ظن ہے کہ دیکھنے کا، چھونے کا، پڑھنے کا ثواب اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی مشیت یہ مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ بغیر دیکھے جو فی البدی پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ کوئی جنگ والی بات نہیں ہے، بغیر پڑھیں تب بھی ٹھیک، اور اگر دیکھ کے پڑھیں تب بھی ٹھیک، اور دیکھ کے پڑھنے کا ثواب بہرحال علماء نے یہی بیان فرمایا کہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی، اور ہر بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے انداز سے اس کا خیال رکھنے اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔